السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، یہ آج کل یوٹیوب اور فیس بک پر بہت سارے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر آ چکے ہیں۔ انہی میں ایک یوٹیوبر ہے اویس الرحمان لطیفی، اس کو سماعت کیجیے آپ، پھر میں بتاتا ہوں۔ مسلمان ہے، اے اللہ تیرے عالی شان نبی کے امتی ہے، اے اللہ اپنے نبی عالی شان، اے اللہ ان کی توفیق سے ہمارے گناہ معاف فرماؤ، اے اللہ ان مظلومانہ حال کی مدد فرماؤ، اے اللہ ان مظلومانہ حال والا مدد فرماؤ، اے اللہ ان کی سہارا آپ اپنا کے خزانوں سے فرماؤ، اے اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرماؤ، اے اللہ ان غم ان دکھ سے، اے اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ایک مقام پر بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ لگا کر کے۔ یہ ویڈیو میں نے ایسے لوگوں کے لیے لگائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کو ہی نہیں مانتے، نبی کا وسیلہ نہیں لگاتے۔ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے کانوں کو کھول کر کے، ہم لوگ اپنے حضور کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے وسیلے کو بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت سماعت کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ لوگوں کا ویڈیو اس نے لگایا اور کہا کہ تبلیغی جماعت والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دعا کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ دعا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے عالیشان نبی کے واسطے سے، ان کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس طرح سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے اور طفیلی بنا کر کے وہ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اس پر یہ اویس الرحمان کہتا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ تبلچی جماعت والے اللہ رسول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو منع نہیں کرتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ حضرات اہل سنت، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت میں جانے والے 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنی ہوتے ہیں اور ان کو عقائد سے کچھ معلومات ہوتی نہیں ہے، ان کو ان کے عقیدے گندے عقیدوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، تو یہ صرف نماز روزے کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ انہی میں سے بیچارہ کوئی بندہ ہے اللہ کا جو وہاں پر چلا گیا ہے ان کے ساتھ میں، اور وہاں جا کر اس نے اس طرح سے دعا مانگی، لیکن اس نے لگا دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ثبوت ہم پیش کرتے ہیں، سنیے تاریخ منحوس کو، ثبوت ہم پیش کر رہے ہیں، ان کا مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، کہ نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا۔ تو وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں، اس کی پھر بہت ساری قسمیں۔ اگر واسطے کا مطلب یہ کہ میں نبی کو واسطہ بنا رہے ہیں، نبی یہاں بیٹھ کے آپ نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی آپ کی پکار اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تو شرک ہے بالکل۔ لیکن واسطے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ کو نبی کا واسطہ دینا اور مطلب یہ ہو کہ اللہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی تیرے محبوب ہیں، تو اس امتی ہونے کا گویا واسطہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں مجاز بحث پہ مضاف ہے، نبی کا واسطہ یعنی نبی کے امتی ہونے کا واسطہ، پھر یہ جائز ہے۔ تو وسیلے سے دعا مانگتا ہے، اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے۔ سنا آپ نے تاریخ منحوس کیا کہہ رہا ہے وسیلے کے تعلق سے؟ ایک طرف تو وسیلے کو شرک کہہ رہا ہے، پھر وسیلہ لگانے کا جو طریقہ وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے پھر اس کے بعد میں کہ جو بھی وسیلہ لگاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی مراد پوچھی جائے گی۔ تو اویس الرحمان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے بندے وہاں جا کر کے وسیلہ لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ سنی لوگ ہیں، یہ جن کو بہکا کر کے تبلیغی جماعت میں لے جایا گیا ہے، تو یہ لوگ جو وسیلہ لگا رہے ہیں ان سے ان کی مراد کیوں نہیں پوچھی اویس الرحمان نے، اور کیوں لگا دیا یہ ویڈیو؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو ہم بھی وسیلہ لگاتے ہیں۔ حضرات اگر یہ وسیلہ لگاتے ہیں، میں چیلنج دیتا ہوں، بھوپال کے اندر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کے اندر، اتنے بڑے اجتماع کے اندر یہ لوگ ایک دن پورا کا پورا انتظام کرتے ہیں صرف دعا کا، وہ پوری دعا کو آپ نیٹ سے نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں، بھوپال میں جانے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، پوری دعا کے اندر جو 1-1.5 گھنٹے تک وہ رو رو کر کے مولوی سعد ناٹک جو کرتا ہے، وہ سارا لوگوں کو معلوم ہے۔ اس 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہ جو دعائیں مانگتا ہے، بس وہ یہی کہتا ہے یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے۔ 1-1.5 گھنٹے میں ایک جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر کے یہ نہیں کہتا کہ حضور کے وسیلے سے کر دے۔ حضرات اگر وسیلہ لگانا صحیح تھا تو تمہارے مولوی، تمہارے ملا وسیلے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ حضرات اہل سنت، عوام کو دھوکہ دینا بند کریں۔ ان لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ عوام کو دھوکہ دینا بند کریں۔ کسی بھی سنی کو پکڑ کر لے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ سنی، یہ تبلیغی جماعت کے آدمی کہاں پر پہنچ گئے اور یہ وسیلہ کر رہے ہیں، وسیلے کے لے کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو برادران ملت اسلامیہ اب یہ دھوکہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اب دنیا انٹرنیٹ کی ہے۔ ہاں بھیا صاحب، پہلے آپ نے جتنی دھوکے بازی کرنا تھی کر لی، آپ کے مولویوں نے کر لی، کہیں وہابی بن کر رہے، کہیں سنی بن کر رہے، جیسا ماحول دیکھا ویسے بن گئے اور اس طرح کی حرکت کرتے رہے، لیکن اب اس طرح کی دھوکہ بازی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کی ساری پول کھولنے کے لیے اشفاق احمد رضا زندہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بتائے گا کہ تم لوگ کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔
تو برادران ملت اسلامیہ ان کی دھوکہ بازی میں ہرگز نہ آئے. یہ اویس الرحمان لطیفی جھوٹ بول رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں وہ لوگ. اگر وہ تبلیغی جماعت والے ہیں اور ان کو عقائد کا پتہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ وسیلہ لے رہے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی نیت کیا ہے، جیسا کہ منحوس نے کہا. اور اگر وہ وسیلہ لینا جائز سمجھتے ہیں توبلچی جماعت والے تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھوپال کے اجتماع میں اتنی بڑی دعا میں ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کی جاتی؟ حضرات اہل سنت، یہ دھوکہ بازی ہے. یہاں جہاں جیسا دیکھو ویسا کرو. اور الحمدللہ اہل سنت کے پاس دھوکے بازی نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق ہے. ہم کمرے میں بھی حق بولیں گے، اسٹیج پر بھی حق بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل سنت بنایا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں جواب دیں، لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو ان کی مکاری اور دجالی اور ان کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں. آمین.